نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیز دوستوں بزرگوں، خطبے کے اندر تقریباً 3 حدیثیں پڑھی گئی۔ پہلی حدیث یہ تھی صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، کہ عاشوراء کا روزہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال کے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینوں کے بعد اگر کوئی روزہ سب سے زیادہ ثواب اور اجر کا حامل ہے، سب سے زیادہ جس روزے میں ثواب ملتا ہے، وہ عاشوراء کا روزہ ہے۔ پھر تیسری حدیث میں فرمایا صوموا عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرو اور اس روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے تو دیکھا کہ یہودی لوگ اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی کہ بھائی آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم کے پنجے سے بنی اسرائیل جیسی مظلوم قوم کو، اس وقت وہ مظلوم تھی، مظلوم قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس شکریہ میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب تم سے زیادہ ہم ہیں، اس لیے ہم اس روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ہم اس دن بھی روزہ رکھیں گے اور ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد، یعنی 2 دن روزہ رکھیں گے۔ علماء نے لکھا ہے بہترین طریقہ یہ ہے ان دنوں میں روزہ رکھنے کا، 3 دن روزہ رکھیں۔ 9 محرم یعنی آج، 10 محرم کل اور 11 محرم 10 محرم کل اور پرسوں اتوار کو 11 محرم، 3 دن روزہ رکھیں، یہ سب سے بہترین صورت ہوگی۔ دوستوں بزرگوں، یہی وہ دن ہے جس میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ مختصر سی تاریخ اس کی بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک لمبی مدت تک مسلمانوں پر خلافت کی اور ان کی خلافت کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئی، آج فلاں شہر فتح ہوا، آج فلاں شہر فتح ہوا، یہ فتح ہوا، یہ فتح ہوا، بہت آگے تک نکل گئے۔ یہودیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان فتوحات پر حسد آنے لگا۔ یہ قوم پہلے سے شرارتی رہی ہے اور جہاں کہیں حق ابھرتا ہے اس کو کیسے دبایا جائے اس کی وہ محنت کرتی ہے۔ چنانچہ ان کے درمیان سے ایک بناوٹی مسلمان کھڑا کیا گیا، عبداللہ ابن سبا، اس نے ایک بہت بڑا فتنہ برپا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اپنے خاندان والوں کو عہدے سونپتے ہیں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہوا بنائی گئی اور بہت لمبی تاریخ ہے، وقت اتنا رہا ہے، تو ایک بہت بڑا وفد لے کر اپنی قیادت میں مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ پہنچا اور وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا کر لیا اور ان کی بغاوت اتنی مشہور تھی اور اتنی زبردست تھی کہ کوئی ان کے خلاف نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پر قید تھے وہاں پر کھانا پانی سب بند کر دیا گیا، وہاں پر پہرا دے رہے تھے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 نواسۂ رسول حضرت حسین کی، حضرت عثمان کی وہ کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے، مگر ان لوگوں کا دبدبا ایسا تھا، ایک دن وہ آیا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور اس باغی جماعت پر کنٹرول پانے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے بعد فوراً لوگوں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت علی جب خلیفہ بن گئے تو ابانس ابن عثمان، حضرت عثمان کے لڑکے اور حضرت عثمان کے چچا کے لڑکے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان کو قصاصاً قتل کر دیا جائے، ان کو بھی بدلے میں دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ ابھی ماحول ایسا نہیں کہ ہم ان کو قتل کر سکیں، کیونکہ ان کی جماعت جو تھی وہ 12,000 کی تھی
اب ان کو قتل کرنے کے اندر پوری خلافت بہتر بہتر ہو جاتی. حضرت علی نے کہا ہم تھوڑا انتظار کریں گے, ماحول سازگار ہو جائے گا, اس کے بعد ہم ان کو قتل کریں گے. حضرت امیر معاویہ اور ان کے بیٹے اور ان کے پیچھے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت تھی. وہ کہتے تھے کہ وہ خلافت کیسی جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے اور جن کی حکومت آدھی دنیا سے زیادہ پر تھی, ایسے خلیفہ کو جب قتل کیا جائے اور ان کا بدلہ نہ لیا جائے تو یہ خلافت قابل قبول نہیں ہے. یہاں سے صحابہ کی جماعت میں کچھ اختلاف شروع ہو گیا اور یہ اختلاف بڑھتے رہا یہاں تک کہ صحابہ کے درمیان دو جنگیں ہوئی. ایک جنگ جمل ہوئی, ایک جنگ صفین ہوئی. ان دونوں جنگوں میں مسلمانوں کے کئی ہزار افراد شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے درمیان اس طرح جنگیں ہوگی, اس میں حق پر وہ جماعت ہوگی جو نہ اس طرف رہے نہ اس طرف رہے بلکہ فتنے سے درکنار ہو کر الگ راستہ اختیار کر لے. اس موقع پر بہت سارے صحابہ ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ نے دونوں نے اپنی حکومت کا حصہ الگ الگ کر لیا. ایک ملک شام چلے گئے, ایک کوفہ اور عراق میں چلے گئے اور وہاں پر اپنی حکومتیں بہت آرام سے چلاتے رہے. جب حضرت عثمان کے قاتل جو حضرت علی کے لشکر میں تھے اور وہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے تھے, مسلمانوں کی جمہوریت کو تتر بتر کرنا چاہتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بشارت اور یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا ایک دن آئے گا, مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. لیکن جو قاتل تھے وہ صلح چاہتے نہیں تھے. انہوں نے دیکھا کہ علی اور معاویہ کی حکومت برابر چل رہی ہے اور بیچ میں ان دونوں کی صلح کے لیے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابی گزرے ہیں, وہ صلح کا کام کر رہے ہیں. تو تین آدمیوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ایک ہی دن میں ان تینوں کو ختم کر دینا ہے. اس وقت تو اتنا کروفر ہوتا نہیں تھا, جو خلیفہ ہوتا تھا وہ امام ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر تھے اور حضرت امیر معاویہ شام دمشق میں تھے اور کسی علاقے میں حضرت عمرو بن العاص, یہ تینوں صحابی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے گئے اور ان تینوں نے طے کیا تھا کہ فجر کی نماز کو ان کو نمٹا دینا ہے. حضرت علی کو عبد الرحمن ابن ملجم نے نمٹانے کا کام میرا اٹھا لیا اور دوسرے دونوں صحابی کو دو آدمیوں نے, یہ تینوں نے مل کر کہا تھا 17 رمضان کو فجر کی نماز میں ان تینوں کو ختم کر دینا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ان کو کوفہ کے محل کے اندر جو جہاں پر وہ رہ رہے تھے وہاں پر دفن کر دیا گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کولے کے اندر چھڑا پھونک دیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور عمرو بن العاص اس دن ایسا ہوا کہ ان کا پیٹ خراب ہو گیا تھا, وہ فجر کی نماز پڑھانے ہی نہیں گئے. ان کی جگہ پر جو نماز پڑھانے گئے تھے اس قاتل نے یہ سمجھا کہ یہی عمرو بن العاص ہے, اس کو شہید کر دیا گیا. تو ایک دن میں یہ 3 حملے ہوئے تھے جس میں سے حضرت علی شہید ہو گئے اور حضرت عمرو بن العاص اور حضرت امیر معاویہ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی جگہ پر آتے ہیں, 6 مہینے حکومت کرتے ہیں اور خلافت کا پورا اختیار حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دیتے ہیں کہ امیر معاویہ اب سے تمام دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اس کے وہ رہیں گے. انہوں نے اس خلافت کو قبول کیا اور بہت ہی شاندار جاندار انہوں نے حکومت چلائی. جگہ جگہ پر ترقی کے کام کیے, مسلمانوں کے قافلے ہر جگہ روانہ ہونے لگے, مسلمان پھیلنے لگے اور تقریباً یہ سمجھو کہ 30 سے 40 سال تک انہوں نے خلافت کا کام انجام دیا. اس کے بعد ان کی موت واقع ہوتی ہے سن ہجری 60 رجب کے مہینے میں. رجب کے مہینے میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے, اس سے پہلے انہوں نے یہ سارا ماحول دیکھا تھا کہ مسلمان جب کوئی خلیفہ انتقال کر جاتا ہے تو کیسی
افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو موت سے پہلے انہوں نے ولی عہد مقرر کیا کہ میری موت کے بعد میری جگہ پر کون بیٹھے گا؟ تو یزید بن معاویہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کے لڑکے ہوتے ہیں، اور ابو سفیان جو صحابی رسول ہیں ان کے پوتے ہوتے ہیں، ان کا نام طے کیا گیا کہ میری موت کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ یہ رہیں گے۔ چنانچہ رجب کے اندر ان کا انتقال ہوا، یہ خلیفہ بنے، اور یہاں مکہ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط سلط خبریں پہنچائی جانے لگی کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اور کوفہ جہاں حضرت علی نے ایک مدت خلافت کا کام انجام دیا تھا، ان کوفیوں نے بڑے بڑے خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ حسین آپ یہاں کوفہ میں آ جائیے، کوفہ کا سنہاسن آپ کو بلا رہا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے پورا عراق منتظر ہے، سربراہ ہے، آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بنا لیں گے۔ حضرت امام حسین کو تقریباً روایتوں میں آتا ہے 12,000 لیٹرز لکھے گئے، چنانچہ مکہ سے کوفہ کے لیے وہ روانہ ہوئے۔ بیچ میں صحابہ نے بہت روکا کہ حسین یہ کوفی پر بھروسہ کرنے جیسا نہیں ہے، تمہارے ابا حضرت علی کے قاتل بھی یہی ہیں، اور انہوں نے آج تک کسی سے وفاداری کا کام انجام نہیں دیا ہے، مت جاؤ ورنہ کچھ دوسری بات پیش آ جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان کو لے کر کوفہ جا رہے تھے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، کیونکہ لڑائی کے لیے آدمی اپنے اہلویار اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں لے جاتا، وہ تو ایک حق بات کی خلافت قائم کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر یزید کی جو فوج تھی عمرو ابن سعد کی سرکردگی میں، عمرو ابن سعد یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہوتے ہیں، اور سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ 10 صحابی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور یہ بھی صحابی اسی میں آتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص ان کے لڑکے ہوتے ہیں۔ اور سعد ابن ابی وقاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ تو میرے ماموں ہیں، میری ماں کے بھائی ہیں، اور ماں کی بھائی کا لڑکا یعنی سعد یہ حضرت امام حسین کے بھی ماموں ہوتے ہیں، کیونکہ رشتہ بنا دیا تھا اللہ کے رسول نے، تو ایک دوسرے کو کیسے قتل کر سکتے ہیں۔ حضرت عمرو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ والے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ کہا انہوں نے مجھے یہ خط لکھا ہے، اس کا کیا؟ کہا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے آج تک کسی سے وفاداری نہیں کی، آپ خدا کے واسطے وہاں نہ جائیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریئلائز ہو گیا کہ کوفی میرے ساتھ دھوکہ دینے کے در پہ ہیں، تو انہوں نے 3 باتیں رکھی کہ مجھے 3 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس کرنے دو، میں مکہ چلا جاتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر بھیج دو، میں اسلام کو پھیلانے کے خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ اب اسلامی سرحدیں کس کی تھی؟ یزید بن معاویہ کی تھی، تو اسلامی سرحد کا کوئی سپاہی بنا دو، لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، ہم دونوں بھائی بیٹھ کر اس معاملے کو حل کر لیں گے، جو ہے وہ سب بتا دیں گے۔ تو اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے عمرو بن زیاد بن ابی سفیان، جن کا نام بہت ظالمانہ طور پر لیا جاتا ہے، ان کو خط لکھا گیا کہ حسین اس طرح اور اس طرح کہتے ہیں، کہ جو تیسری شرط ہے کہ یزید کے پاس جانے کی، حسین کو یزید کے پاس جانے دو۔ ایک بات دھیان رکھیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کوفہ اس طرف ہے اور جہاں حضرت حسین شہید ہوئے وہ کربلا اس طرف، اور کربلا سے آگے یزید کا تخت ہے دمشق۔ وہ کہاں جا رہے تھے؟ یزید کے پاس جا رہے تھے، جانا یہاں تھا، راستے میں رک گئے، اس طرف پورا رخ چینج ہو گیا۔ آج ہمیں تاریخی اعتبار سے بہت غلط سلط معلومات دی جاتی ہیں کہ حسین کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا۔ حسین کے ساتھ اصل ظلم کس نے کیا؟ ان ظالموں کی نشاندہی بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ بہت تحقیق کی بات ہے کہ حسین کے ساتھ ظلم کا معاملہ کس نے کیا۔ حضرت حسین کے ساتھ 60 لوگ کوفہ کے تھے، 60 لوگ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بات مسلمانوں کی بنتی چلی نظر آ رہی ہے، اگر حسین یزید سے مل جاتے ہیں تو ہم باغیوں کا صفایا ہو جائے گا، انہوں نے آپس میں طے کیا
موت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے، حسین اگر یزید سے مل لیتے ہیں سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑ جائے گی، سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑ جائے گی، کیونکہ قاتلان عثمان کو حضرت علی نے بھی حضرت علی نے بھی قتل کیا تھا، امیر معاویہ نے بھی قتل کیا تھا، وہ 12,000 کی جماعت کو ان دونوں نے مل کر دنیا سے ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ اگر یزید کے پاس حسین پہنچ جاتے ہیں ہماری خیر نہیں، چنانچہ حضرت حسین کے ساتھ جو 60 کوفی تھے انہوں نے ہی سب سے پہلے اس خیمے پر حملہ کیا جس خیمے کے اندر 12,000 خطوط رکھے ہوئے تھے تاکہ ثبوت مٹا دیے جائیں۔ اس کے بعد یا کے بعد دیگر پوری آل رسول کو اس کربلا کے میدان میں شہید کیا۔ یہی کوفی لوگ تھے جنہوں نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت۔ آل رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر ایک مسلمان جب بھی آل رسول کے کسی بھی فرد کا نام آئے محبت سے ہمارے دل بھر جانا چاہیے۔ ان کوفیوں نے حضرت امام حسین کو بڑی بے دردی سے کوفہ کے میدان میں شہید کر دیا گیا، اور پورا الزام اس وقت کی جو حق خلافت تھی یزید کے اوپر آیا، عمر زیاد بن ابی سفیان کے اوپر آیا، اور دوسرے بہت جو اس واقعے سے بالکل پاک صاف تھے۔ علماء نے لکھا ہے 7ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ سراج الدین اوشی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اسلامی عقائد لکھے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے عقیدے رکھنے چاہیے، جیسے اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے وَلَمْ يَلْعَنْ يَزِيدًا بَعْدَ مَوْتِهِ سِوَى الْمِقْدَارِ فِي الْغَرَائِ غَالِ۔ یزید کے اوپر لعنت کا سلسلہ وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگوں کے درمیان جا کر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، جوش دلاتے ہیں اور یزید کے خلاف غلط سند پاتے ہیں۔ یہ بات یزید کی موت تک کسی نے نہیں کی، ان کی موت کے بعد کئی سال کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ آل رسول کی محبت پیش کرتے ہیں تو لوگ ہماری طرف آتے ہیں، تو اسی میں غلو کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ ایک حق حکومت کو انہوں نے سب سے زیادہ ظالم بنا کر پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری موت کے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، جو خلافت بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی، اس کے بعد امارت کا سلسلہ ہوگا، وہ امارت بھی رحمت رہے گی اور خیر کا ذریعہ رہے گی۔ اسی امارت کے دور میں یزید کو علماء نے لکھا ہے جو محققین علماء ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے جو صحیح راہ پر چل رہے ہوں گے، اور 12 خلفاء میں سے ایک یزید ہے۔ یزید وہ ہے کہ جنہوں نے قسطنطنیہ جو آج کا استنبول کہلاتا ہے، اس وقت عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا، اس مرکز کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یزید کو لشکر کا سردار بنایا، اور اس لشکر کے سپاہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو قسطنطنیہ کی جنگ لڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت سناتے ہیں، ان کو مبشر لہو بالجنہ کہتے ہیں۔ تو اس لڑائی میں یزید خود شہید تھے، اور اس لڑائی کے سپہ سالار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سپاہی کے طور پر اس لشکر کے اندر شہید تھے۔ یہ تاریخی حقائق ہے، ہم ان صحیح باتوں کو جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی آل رسول کی قربانی کے صدقے میں مغفرت فرمائے، اور آج ہم پر جو ظالمین مسلط ہوئے ہیں ان کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنتیں پڑھ کر جائیں، سنتیں پڑھے بغیر نہ جائیں۔ اللہم انت السلام